السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبیرہ گناہوں میں سے آج ہم ذکر کریں گے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب قومیں زکوٰۃ نہیں دیں گی تو بے موسمی بارشیں ہوگی اور قحط سالی ہوگی۔ ایک تو بے موسمی بارشیں آنے سے جو زمینوں میں فصل ہے، اناج ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب وہ تباہ و برباد ہو جائے گا تو قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ تو ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ۔ وجہ کیا ہے؟ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مشرک زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ جیسے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو، تو مشرک جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اب آپ خود محاسبہ کریں، ہمارے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر ہمارے ملک کے لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ شروع کر دیں تو ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے۔ بڑے بڑے سانپ جو بیٹھے ہیں عہدوں پر، وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور چھوٹا طبقہ بھی نہیں دیتا۔ بڑے تو حضرت جی ہیں، چھوٹے بھی حضرت جی ہیں۔ تو زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ پیسوں کی بھی ہے، سونے چاندی کی بھی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی بھی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، قیامت والے دن اگر مال ہوگا تو وہ سانپ بن کر انہیں ڈسے گا، اگر اونٹ ہوں گے تو وہ جب 50,000 سال کا جو دن ہوگا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے وہ اونٹوں کی ایک بڑی کثیر تعداد ہوگی، اسے روندے گی۔ گائیں جو ہے ان کی تعداد ہوگی، بکریوں کی تعداد ہوگی جو اسے جو ہے وہ عالم محشر میں اسے روندے گی۔ تو زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال میں کمی نہیں ہوتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال اللہ ڈبل کر دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ پھر زکوٰۃ دینے سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے محبت پھیلتی ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو نفلی صدقہ بہت کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کا وہ نفلی صدقہ قبول نہیں ہے۔ یہ اتھینٹک بات ہے۔ جیسے ہی ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن فرض نہیں پڑھتا تو اس کی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا جو فرض ہے، فرائض ہے، اس فرائض کو اس نے جو ہے وہ جھٹلایا۔ اللہ نے جو ہے فرض دیکھنے ہیں، نفل تو ایک بات کا مسئلہ ہے، اور فرض آپ ادا نہ کرو، نفلوں کے اوپر آپ کمر کس لو، تو اس لیے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اسے نفلی صدقہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بے ہی نہیں، جو فرض نہیں پڑھتا اسے نفل پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو 3 قسم کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شخص مالدار ہوا اور اس نے مال سے اللہ کا حق ادا نہ کیا۔ تو یہ بہت ساری وعیدیں ہیں جو زکوٰۃ کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ ان میں بھی زکوٰۃ والے بھی ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے اس قدر مال ہے، جس شخص کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، اللہ کا فریضہ ادا نہیں کیا، عبداللہ بن عباس کے راوی ہیں، تو وہ شخص حج نہ کرے تو اس کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ موت کے وقت دوبارہ جو ہے دنیا کی طرف درخواست کرے گا لوٹنے کی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے اللہ تو مجھے دوبارہ لوٹا دنیا کی طرف، میں خیر کے کام کروں۔ تو جب موقع تھا اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے حج نہیں ادا کیا، تو اس نے اسلام کے بہت بڑے رکن کا انکار کیا ہے۔ پھر جب اس نے اسلام کا رکن کا انکار کر دیا تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ زکوٰۃ میں بہت سارے دنیا کے اور دنیاوی اور معاشرتی فائدے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔